طرف ساس کا الوداع، اب تو تھوڑا تھوڑا باپ پر بھی رنگ چڑھنے لگا ہے۔ وفا تو بے قصور ماری گئی اور ابھی بھی وفا۔ ایسی لڑکیوں کی قسمت بھی نا سونے کے قلم سے لکھی جاتی ہے، ایک طرف شوہر مجنون، دوسری کا طلاق مانگنا ثالث سے پریشر ہے۔ اگر ہم الگ ہو جاتے ہیں تو کیا تم دوسری شادی کر؟ پیچھے دیوانوں کی طرح پڑی ہے۔ جان چھڑاؤ تم اپنی سالس، اور جتنا جلدی ہو سکے میرے کا رشتہ۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا روگ لیے ساری زندگی اکیلی گزار دیں؟ آپ کی بیٹی ایک شادی شدہ مرد کی، اس سے پہلے کہ یہ بات باہر نکلے خاموشی سے شفا کو اپنے گھر کا کریں۔ بھیجو۔ اگر تم واقعی اپنی محبت کو پانا چاہتی ہو، میرا یقین کرو میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ غیر دیکھیے ہر جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے صرف ARY۔ السلام علیکم ناظرین ڈرامہ ضلع گیا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں فرجاد کے سامنے ساری حقیقت آ چکی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے وفا بالکل ہی بے قصور تھی۔ یہ سارے کا سارا کھیل شفا اور تحریم نے مل کر کھیلا ہوتا ہے، کیونکہ فرجاد تحریم اور شفا کو سالس سے بات کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ فرجاد کو اپنی بہن پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ غصے میں گھر واپس آ جاتا ہے اور آ کر اپنی ماں سے سوال کرتا ہے شفا کہاں ہے۔ اس کی ماں سے بتائے گی کہ شفا اور تحریم شاپنگ کے لیے گئی ہیں، اور فرجاد انہیں بتائے گا کہ وہ دونوں شاپنگ کرنے کے لیے نہیں گئی بلکہ سالس سے ملنے گئی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کی لاڈلی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور فرجاد سے سوال کرتی ہے صاف صاف کہو آخر کر تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ فرجاد اسے یہی بات بتائے گا کہ آپ کی لاڈلی بیٹی سالس کے پیچھے دیوانوں کی طرح پڑ چکی ہے، وفا بالکل بے قصور ہے اور وہ سالس کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے ساتھ لے رہی ہے۔ وفا سب کے سامنے سالس سے اس لیے طلاق مانگ رہی ہے کیونکہ سالس کو پریشرائز کر رہا ہے تاکہ سالس سب کی نظروں میں اچھا بن جائے اور وفا سب کی نظروں میں بری بن جائے۔ آپ کو جلد سے جلد شفا کی شادی کرنی ہوگی، اس سے پہلے یہ بات باقی لوگوں کو معلوم ہو۔ اور جیسے ہی فریال اپنی بیٹی کی حقیقت سنتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا اس کی اپنی بیٹی ایسا کر سکتی ہے، اس لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے اس کے روم میں جائے گی تو فرجاد کی باتیں بالکل سچ ہو جائیں گی۔ شفا سالس سے بات کر رہی ہوتی ہے اور سالس سے یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، تم جلد سے جلد میرے لیے رشتہ بھیجو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور فریال جیسے ہی شفا کی یہ باتیں سنتی ہے اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہ شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اس سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے سالس سے شادی کرنے کے لیے کتنی زندگیاں برباد کرنی ہیں، تم سالس سے شادی کر سکو اس لیے تم وفا کو کھلا دلوا رہی ہو، اب تمہاری شادی سالس سے کبھی نہیں ہوگی، جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی یہ باتیں سننے گی اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جائے گی۔ اور وہیں دوسری طرف سالس بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ تحریم نے اور شفا نے اس کے کان بھر دیے ہوتے ہیں۔ وفا اب بھی فرجاد سے محبت کرتی ہے اس لیے وہ تم سے کھلا لینے جا رہی ہے تاکہ فرجاد سے شادی کر سکے، اور فرجاد اور وفا نے مل کر اتنا بڑا ڈرامہ کیا ہوتا ہے تاکہ کسی کو ان پر شک بھی نہ ہو۔ اس لیے سالس جیسے ہی گھر واپس آئے گا اور وفا کو بلائے گا اور وفا سے یہی سوال کرے گا کہ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اگر تم کسی سے محبت کرتی ہو میں تمہاری شادی کروا دوں گا، اور مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اگر میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں تو تم دوبارہ شادی کرو گی۔ وفا سالس کو جواب دیتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ساری زندگی میں آپ کا روگ لگائے بیٹھی رہوں، مجھے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ وفا کا جواب سننے کے بعد سالس مزید